قرآن کریم نے یہ بتا دیا کہ یہ قومیں تھیں، ان کا یہ حال تھا، ایک ایک گناہ پر ان کی پکڑ ہوئی، ان کو کس طرح تباہ کیا گیا وہ بھی بتا دیا۔ آج سمجھدار آدمی کو ان کا حال انجام دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے، نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہم سنتے ہیں، دلچسپی نہیں ہے، ورنہ ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا گیا، سکھا دیا گیا ہماری بھلائی کے لیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو تباہ نہ کریں۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتایا، لوگ گناہ کو پسند کرنے لگ گئے۔ یہ اصحاب الرس کنویں والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، میں نے آپ کو بتایا تھا عورتوں کا گروہ تھا، یہ آپس میں بجائے مرد و عورت کا تعلق جو نکاح سے ہوتا ہے اس کے بجائے مرد آپس مردوں میں، عورتیں آپس میں عورتوں میں برائی کرنے لگی۔ یہ دنیا میں اس وقت بھی آپ کو کئی ملکوں میں باقاعدہ قانونی طور پر رائج ہو چکا ہے، اور پاکستان کے بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قانون بنا دو۔ یہ حال ہو گیا، جبکہ پہلے سن لیا کہ وہ قومیں کیوں تباہ ہوئیں، ان پر کون سا عذاب آیا، اس کے باوجود یہاں مسلمان کہلانے والے مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ نبیوں کو کنوؤں میں بند کر دیتے تھے، اوپر سے پتھر ڈال دیے، کوئی نصیحت کرنے والا جو ہے آواز نہ نکالے۔ آج علماء اولیاء کے خلاف طبقہ جب بولتا ہے، مولویوں کا کیا کام سیاست میں؟ مولویوں کو کہو مسجدوں میں جائیں، تو سیاست کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں کے امور، لوگوں کے کام، ان کو انجام دینا، اس کا نام سیاست ہے۔ حضرت ابو بکر کون تھے؟ حضرت عمر کون تھے؟ حضرت عثمان کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہم یہ کون تھے؟ کالج، یونیورسٹی، کوئی پولیٹیکل سائنس کی ڈگریاں تھیں ان کے پاس؟ دین کے ہی عالم تھے۔ جس طرح انہوں نے چلایا آج کوئی چلا رہا ہے؟ کسی کے پاس ویسا نمونہ ہے؟ نہیں۔ تو آج علماء اولیاء کے خلاف دیکھ لو سازشیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ لوگ چاہتے ہیں جو خواہش ان کے اندر اٹھے وہ پوری ہو جائے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، جائز ناجائز حلال حرام کی کوئی پرواہ نہ ہو، جو جس کا دل چاہے کرے۔ تو یہ جانوروں والی زندگی ہے یا نہیں؟ اس کے باوجود چاہتے ہیں یہی ہو۔ ان کو پہلوں کا انجام دکھا دیا۔ ایک قوم صرف ناپ تول میں کمی کرتی ہے، صرف اس وجہ سے تباہ۔ دوسرے کا حال آپ کو بتایا، آپس میں برائی۔ قوم لوط کا فعل کیا تھا؟ ایک ہی گناہ تھا نا، تباہ۔ آج ساری برائیاں ہونے کے باوجود ہم تباہ نہیں ہوتے، کیوں؟ کہ اللہ تعالی اپنے حبیب کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں فرماتا۔ خود فرما دیا قرآن میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب، ان پر کیوں عذاب نہیں کرتے ہم کہ آپ ان میں موجود ہیں؟ ان کی مہربانی، ان کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو اب مجھے اور آپ کو سنبھلنا ہے یا بگڑنا ہے؟ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اصحاب الرس کے حوالے سے ایک واقعہ کتابوں میں ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی، تکذیب کا مطلب جھٹلایا، اور ان نبی کو کنویں میں بند کر کے اوپر بڑا پتھر رکھ دیا کہ کوئی ہٹا نہ سکے، اگرچہ ایک سے زیادہ آدمی مل کے ہٹانا چاہیں، اس طرح انہوں نے بند کر دیا۔
اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی کی بات کر رہا ہوں علیہ الصلاۃ والسلام پر، صرف ایک حبشی ہمارے ہاں محاورتاً کہتے ہیں، سیاہ فام کالے رنگ والا، ایمان لایا، وہ اپنے نبی کے کام آیا۔ وہ دن کو پہاڑوں سے لکڑیاں جمع کر کے کاٹ کے لاتا، بیچتا، اور طعام کھانا تیار کر کے اس نبی کو اس پتھر کے نیچے سے اس نے ایک سوراخ سا دیکھ لیا، اس کے ذریعے وہ نبی کو کھانا پہنچاتا تھا۔ نبی اسی پتھر میں رہے، یہ کھانا پہنچاتا رہا، کافی عرصہ یوں گزر گیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں ایمان والے کی بات۔ قوم نبی کو پتھر میں، کنویں میں چھپا کے پتھر ڈال رہی ہے، ایک ایمان والا خدمت کر رہا ہے۔ اس خدمت کرنے والے کو انعام مل گیا۔ پوری قوم کا کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے وہ پتھر ہٹایا، وہی نبی کنویں سے باہر تشریف لائے، اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا۔ بڑے شاندار گھر بنے ہوئے تھے، ان میں رہائش تھی، ختم۔ کہتے ہیں نا، ایک سیکنڈ لگے، ختم، سب ملبہ تباہ ہو گئے، نام و نشان تک نہیں رہا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ پتھر اسی سیاہ فام شخص نے بڑی محنت کر کے ہٹایا تھا، اللہ نے اس کو اس کی طاقت بخشی تھی۔ اس نے پتھر ہٹانے کے لیے کئی سبیلیں کی، رسی ڈالی، اور کسی طرح بہت محنت کر کے اس پتھر کو ہٹانے کے لیے اس نے جب جستجو کی، وہ پتھر ہٹا اور نبی تشریف لائے۔ اللہ تعالی نے اس کالے شخص کو فرما دیا، تو جنت میں اسی نبی کے ساتھ رہے گا۔ خدمت کی، اس کو ساتھ مل گیا۔ مگر مجھے اور آپ کو پیغام کیا ملا کہ خدمت کی، ایمان لا کر پکے رہے تو کامیاب رہے، ایمان لا کر پکے نہیں رہے تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ قوم تباہ ہوئی، نام و نشان بھی مٹ گیا۔ ایک حدیث شریف بتائی جاتی ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد، وہ کالا ہوگا، سیاہ فام۔ ہم لوگ شاید رنگ پر سمجھتے ہیں کہ نہیں، رنگ والے ہیں، گورے اپنے آپ کو بہت ہی سمجھتے ہیں، لیکن حدیث شریف بتاتے ہیں کہ وہ کالا ہوگا، جس نے اپنے نبی کی غلامی کا حق ادا کیا ہوگا۔ مفسرین بعض لکھتے ہیں کہ وہی شخص ہوگا، واللہ اعلم۔ لیکن میں نے آپ کو جو بتانا تھا وہ یہ کہ ماننے کے بعد ذمہ داری کیا ہے کہ خدمت کی جائے، کہنا مانا جائے۔ کیا ہمارا یہ حال ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون مانتا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسا سوال ہے؟ سب مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہنا ماننا۔ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اونچی گئی۔ اب بتائیں، ہم اپنے اندر جھانکیں، ہم کتنا کہنا مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بلکہ آج کسی کو ہم کہیں کہ نہیں اس طرح حدیث ہے، نبی نے اس طرح، اپنی حدیث اپنے پاس رکھو، ہم آگے سے معاذ اللہ اس طرح کہہ دیتے، اور اگر کسی کے منہ سے زیادہ نکل جائے کفر ہو جاتا ہے۔ کوئی حدیث نہیں ہے، تم نے اپنی بنائی ہوئی ایسی بات کہہ دے تو کفر تک چلا جائے گا، کیونکہ ہم نے ماننا نہیں ہے، ہمارا مزاج بگڑ چکا ہے، ہم خواہشات کے بندے بن چکے ہیں۔ تو اسی طرح کوئی کسی پیر کی بیعت کرے، استاد کا شاگرد بنے اور کہنا نہ مانے، کامیاب ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں،
صرف جانا ہے جی دعا کریں، تو کہنا ماننا نہیں ہے، عقیدہ صحیح رکھنا نہیں ہے، اور کہنا دعا کریں فائدہ ہوگا۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کہ ہم رسول کا کہنا مانتے نہیں، اللہ کا کہنا مانتے نہیں، اور جو کہنا مانے اس کی بات پوری کی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہو گیا، ہم اس اب حال کو پہنچ گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہم، ان کے حوالے سے یہ بات تفسیر روح البیان میں ہے کہ امام زین العابدین اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بنی تمیم سے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے بتائیں یہ اصحاب الرس کون تھے، کنویں والے، اور کس زمانہ میں کس ولایت میں تھے، ان کا مسکن کہاں تھا، کہاں کے رہنے والے تھے، اور کون سے بادشاہ کے زمانے میں تھے، ان کے ہاں کوئی پیغمبر آئے یا نہیں آئے، یہ کس وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئے۔ یہ اس شخص نے آ کر حضرت علی سے کہا کہ ہم ان کا نام قرآن میں پڑھتے ہیں مگر تفصیل نہیں ملتی۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا تو نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے جو مجھ سے ابھی تک کسی اور نے نہیں کیا، تجھ سے پہلے کسی اور نے پوچھا نہیں، اور میرے سوا تجھ کو یہ تفصیل کوئی بتائے گا نہیں۔ تو نے مجھ سے پوچھا ہے، میرے سوا تجھے کوئی اور بتائے گا نہیں۔ اصحاب الرس بنی اسرائیل کے زمانے میں انہی کا زمانہ تھا، یعنی ان کے ہم عصر تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں۔ یہ صنوبر کے درخت کو پوجتے تھے، اور یہ درخت چشمہ معروف، وہ فلاں علاقے کا چشمہ ہے، اس کے کنارے پر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس نے بویا تھا۔ وہاں پر اس علاقے میں یہ تھے۔ اس چشمے سے باہر ایک نہر جاری تھی جو 12 حصوں پر مشتمل، جس کو آج کی زبان میں 12 دری کہتے ہیں۔ 12 مختلف وہ راستے بنے ہوں پانی گزرنے کو، جس کو آج کل 12 دری کہتے ہیں۔ نہر کے کنارے ایک شہر تھا، اس نہر کا نام رس تھا۔ بلاد مشرق میں اس سے بڑی کوئی اور نہر نہیں تھی، نہ اس زمانے میں کوئی اور اتنی آبادی والا شہر تھا۔ ان کا دارالخلافہ اسفند آباد، اس کا نام بعد میں اسفند آباد شہر، نمرود بن کنعان کی نسل سے تھا بادشاہ، اور وہ بھی اسی شہر میں رہتا تھا، اور صنوبر کا درخت بھی اسی شہر میں تھا۔ یہ لوگ اس درخت کا بیج لے کر اپنے شہر میں گئے تاکہ وہ درخت پیدا ہو اور وہ اس کی پرستش اپنے ہی شہر میں کریں، اور وہ چشمہ جو اس درخت کے نیچے تھا اس کا پانی پینے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، نہ اس پانی کو لے کر کسی اور ضرورت کے لیے استعمال کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے یہ پانی ہمارے معبودوں کی زندگی ہے، اس لیے کسی کو لائق نہیں کہ ان کی زندگی کو گھٹائے۔ یہ درخت اسی وجہ سے ہے، درخت کی پوجا کرتے تھے کہ درخت کی وجہ سے ہمارا یہ خدا ہے، تو یہ پانی کوئی اگر لے لے گا تو ہمارے خدا کی زندگی گھٹ جائے گی، یہ اسی کے لیے رہنے دو۔ ہاں، پانی کی اپنی ضروریات اس نہر سے پوری کرتے، ان کا طریقہ تھا ہر ماہ اس درخت کے گرد جمع ہوتے تھے اور طرح طرح کے زیور اور کپڑے اس درخت کو پہناتے تھے، اور جانور ذبح کرتے، بہت بڑی آگ جلا کر قربانیوں کو اس میں ڈالتے تاکہ گرد اور دھواں زیادہ ہو۔ جب دھوئیں سے تاریکی چھا جاتی، یہاں تک کہ آسمان کے کنارے چھپ جاتے، تو اس درخت کو سجدہ کرتے اور بہت روتے گڑ گڑاتے، یہاں تک کہ اس درخت سے شیطان کی آواز آتی کہ میں تم سے راضی ہوں، خوشیاں مناؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔
وہ شیطانی آواز جب ان کے کان میں پہنچتی تو سجدے سے سر اٹھا کر خوش ہو جاتے اور پھر پورا دن شراب پیتے، شیطانی کام کرتے، ناچتے اور کہتے ہمارا معبود ہم سے راضی ہو گیا۔ اس طرح سے زندگی بسر کرتے تھے۔ پھر ان میں کفر و شرک کا بازار گرم ہو گیا، حد سے بڑھ کر وہ کام گناہ کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے ان کے ہاں ایک پیغمبر بھیجا، اس کا نام یہود بن یعقوب علیہ السلام اس کی اولاد میں سے تھا۔ عرصہ دراز تک یعنی لمبی مدت تک وہ ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ بدبخت شرک ہی کرتے رہے، ایمان نہیں لائے۔ پیغمبر نے دعا کر دی جب ان لوگوں سے تنگ آ گئے، یا اللہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، تیرے ساتھ کفر کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھ رہے، لہذا اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا۔ جب پیغمبر نے یہ دعا کی ان کے درخت خشک ہونے لگ گئے۔ یہ اصحاب الرس کہنے لگے یہ نحوست اسی مرد کی وجہ سے ہے جو نبوت کا اعلان کر رہا ہے نا، یہ اس کی وجہ سے ہے، پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتا ہے۔ ان بدبختوں نے اس پیغمبر کو پکڑ کر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ بعض نے کہا لکڑی سے کنواں تیار کیا تھا، اوپر سے پانی کھینچتے تھے لیکن وہ بھی خشک ہو گیا۔ انہوں نے اس نبی کو اس کنویں میں ڈال دیا، اوپر بھاری پتھر رکھ دیا، پھر خوش ہو گئے کہ اب ہمارے معبود ہم سے راضی ہو جائیں گے کہ ہم نے ان کے دشمن کو کنویں میں پھینک دیا۔ پیغمبر نے اس کنویں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تو میری اس تنگی مکان اور درد و کرب کی سختی کو دیکھ رہا ہے، میرے حال پر رحم فرما، اور میری گزارش ہے کہ مجھے دنیا سے اٹھا لے، میری روح قبض کر لے۔ اس نبی کا وصال ہو گیا۔ جبریل امین سے اللہ نے فرمایا میرے بندوں نے میرے یعنی رک جانے سے، عذاب نہ کرنے سے فائدہ اٹھایا ہے، یہ میری دی ہوئی مہلت سے دھوکہ کھا بیٹھے ہیں، میرے غیر کی پوجا کر رہے ہیں، انہوں نے میرے نبی کو ناحق مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، تو میں اپنے اس بندے سے ضرور بدلہ لیتا ہوں جو میرا مقابلہ کرتا ہے اور میرے عذاب سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالی نے ان کی آنے والی نسلوں کے لیے فرمایا کہ میں ان کے لیے ان لوگوں کو عبرت بنا دوں گا، انہیں سخت عذاب میں مبتلا کروں گا، اور سخت آندھی کو حکم دیا کہ انہیں تباہ و برباد کر دے۔ بڑی تیز ہوا چلی، آندھی آئی اور وہ تباہ ہو کر زمین میں دھستے چلے گئے۔ انہوں نے تو نبی پر پتھر رکھا تھا، ان پر مٹی خود بخود چڑھتی گئی، اور جس طرح چٹان بن جاتی ہے سخت، یہ بھی اسی مٹی میں مل کے پتھر ہو گئے۔ اوپر سے سیاہ بادل آیا، اس نے آگ برسائی، یہ زمین کے اندر ہی دھستے چلے گئے، اور پھر نار وسقر، تباہ و برباد ہو گئے، آگ میں جھلس گئے، ان میں سے کوئی بھی بچا نہیں۔ یہ پورا واقعہ حضرت علی کے حوالے سے کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے سن لیا، کہانی کی طرح سن لیا، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں بھی رہا ہوگا کیا 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 تھا، مجھے بتائیں سیکھا کیا؟ وہ لوگ جو غلطی کرتے تھے ان کو نبی نے بتایا تم یہ غلط کر رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ انہوں نے بجائے سنبھلنے کے، سنورنے کے، سدھرنے کے، اس نبی کے خلاف کارروائی کی، انہیں قتل کیا، انہیں بند کیا، اور اپنی غلط روش کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ نتیجے میں کیا آیا؟ تباہی، بربادی۔ اب ہمیں کیا سبق ملا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایمان دیکھیں صحیح ہے یا نہیں، عقیدوں کی حالت کیا ہے۔ عقیدے درست ہیں
تو پھر ان عقیدوں کے مطابق ہمارا تقاضا کیا ہے؟ ہمیں ان عقیدوں کے خلاف کرنا چاہیے یا اس کے مطابق کرنا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں، آواز نہیں آئی؟